اسباب ظہور الفرق عند ابن حزم، ابن حزم کے نزدیک فرقے کیوں ظاہر ہوئے تھے، اس کے کیا اسباب ہے؟ سب سے پہلا سیاسی سبب ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی سیاست میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، حکمران ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے تو خوارج نکل آئے۔ جب اسلام کے دشمن ہمیشہ مسلمانوں کی سیاست سے استفادہ کرنا چاہتے، جب سیاسی طور پر آپ کمزور ہیں نا، پھر فرقے نکل آتے۔ پاکستان میں بھی اتنے فرقے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم محکم نہیں ہے، ورنہ سعودیہ میں کوئی آ جائے نا، پھر کوئی دعوت کرے نا، اسی طرح کیمرہ لگا دے اور یوٹیوب چینل بنا دے تو پھر دیکھا جائے گا، وہ اسی طرح زبان کھول کے کرے نا بات، ہی نہیں کر سکتے نا وہاں پر، کیونکہ وہاں پر سیاست محکم ہے، بادشاہت ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو سیاسی اسباب میں وہ کہتے ہیں، اچھا سیاسی اسباب کیا ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ فارس کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ عرب ہم سے کمزور ہے، وہ ہم سے حکومت نہیں چھین سکتے، لیکن عرب نے اچانک فارس کے اوپر حملہ کیا صحابہ کے زمانے میں اور پورے فارسیوان لوگوں سے حکومت چھین لی۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی لوگ، تو رومی لوگ جو ایرانی لوگ ہیں نا، یہ جو شیعہ ہے، جو آج کل یہ عرب کے اوپر کیوں غصہ میں ہے، سعودیہ کے اوپر، تو ان کو جب پتہ چلا کہ عرب ہمارے اوپر غالب آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی عرب کو کیسے کمزور کرنے ہیں مسلمانوں کو، تو کبھی شیعہ نکالو، کبھی خوارج کو نکال دو، کبھی مسلمانوں کے اندر بریلویت کو نکالو، کبھی دیوبندیت کو نکال دو۔ تو یہ اصل میں یہ سیاسی سبب ہے کہ فارس جب مغلوب آئے، ابن حزم نے یہی بات لکھی ہے کہ ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلو الید على جمیع الامم، تمام امتوں پر ان کو غلبہ حاصل تھا اور اپنے آپ کو احرار سمجھتے تھے، ہم کسی کے غلام نہیں بن سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عرب ان کے اوپر غالب آئے، پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی شروع کی، تو یہ سیاسی سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فرقے ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان جو صحیح اسلامی منہج سے دور ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرقے ظاہر ہو گئے، اسی وجہ سے فرقے ظاہر ہو گئے۔ محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں ومن الاسباب الجوہریہ، کہ مین سبب فرقے ظاہر ہونے کا یہ ہے کہ الخلاف السیاسی الذی انبعث فی صدر الدولة الاسلامیہ حول الخلافہ، خلافت کے بارے میں یزید خلافت تھی، معاویہ اسٹارٹ میں جو خلافت کے مسئلے میں مسلمان اختلاف کے شکار ہوئے تھے نا، اسی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ فرقے ظاہر ہو گئے، اسی وجہ سے فرقے ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اجتماعی اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا سبب اجتماعی، سوشلائز یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے سے کچھ لوگ متاثر تھے۔ خوارج کیسے پیدا ہوئے تھے؟ وہ صحرا کے رہنے والے لوگ، ان میں شدت پائی جاتی تھی، انہوں نے فقہ نہیں پڑھا تھا، اصول نہیں پڑھا تھا، اسی وجہ سے جیسے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنی شدت کو اسلام کی نصوص کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعی سبب، فرقوں کے ظاہر ہونے کے اجتماعی سبب یہ ہے۔ کچھ لوگوں میں فطری طور پر شدت پائی جاتے ہیں، تو پھر اس شدت کی وجہ سے وہ لوگ اس شدت کو قرآن اور حدیث کی نصوص پر اپلائی کرتے ہیں۔ مثلا کچھ پختونوں میں دیکھیں نا، پختونوں میں ایک لڑکی جب نکاح کرے نا، وہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، جب آپ کی کزن کوئی لڑکی ہے نا، آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، لیکن نکاح سے پہلے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے۔ ابھی اسلام کا خلاف ہے، کزن ہے آپ کی لڑکی، نکاح کے بعد وہ آپ سے مخفی ہوگی، پھر کبھی سامنے نظر نہیں آئے گی۔ یہ شدت ان میں پایا جاتا ہے، عصبیت ہے، غیرت ہے فضول جو کرتے ہیں۔ اسی طرح خوارج کی غیرت فضول ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو یہ اجتماعی سبب ہے۔ اجتماعی سبب ہے یہ۔ بھائی صاحب یہ مائک بند کر دے بھائی صاحب۔ تو یہ اجتماعی سبب ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ پایا جاتا تھا کہ شدت پائی جاتی تھی، انہوں نے انوائرمنٹ سے، معاشرہ سے شدت سیکھی تھی، کے بعد نصوص کے اوپر انہوں نے اپلائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے سبب کی طرف، تو ہم خلاصہ کرتے ہیں فکری اسباب۔ تیسرا سبب کے ظاہر ہونے کا ہے فکری اسباب، جیسے یہود نے شیعہ کو تیار کیا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں نشأۃ بعض المذاہب الباطنیہ فی الاسلام ونجد علی هذا يعد اليهود على رأس هذا الاتجاه۔ سب سے پہلے یہ جو فکری سبب ہے نا، اس میں یہود نے حصہ لیا کہ مسلمانوں کے افکار کو کیسے متاثر کرنا ہے۔ فکری جنگ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی، الحرب الاعصابی، اعصابی جنگ مسلمانوں کے ساتھ لڑے، الحاد میں مسلمانوں کو مبتلا کرے، جیسے بابک نے کیا تھا۔ بابک کے نام سے ایک شخص تھا نا، وہ انہوں نے لوگوں کو ملحد بنانا شروع کر دیا کہ اللہ کا منکر بنے۔ ملحد آج کل بھی موجود ہے یونیورسٹیز میں، اتنے لڑکے، میں اسلامک یونیورسٹی میں بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، ایک لڑکا سامنے بی ایس کا طالب علم تھا، اس نے کہا میں وہ والا گارڈ نہیں مانتا جو آپ مانتے ہیں، اب مجھے نمبر دے رہے، میں آپ کے ساتھ اس مسئلے میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم دیکھیں یہ آپ کے ادھر الحاد، یہ بابک کے نام سے اس شخص نے لانچ کر دیا تھا اسی ٹائم سے۔ تو یہ فکری سبب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہود نے بڑا کام کیا۔ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمْ كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ فَدَسُّوا فِي مَنْ حَرَّفَ دِينَهُ۔ نصرانیت کے دین بھی اس وجہ سے محرف بن گئے تھے کہ یہود نے نصرانیت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا تھا کہ نصرانی کی کپڑے میں
جامہ میں آ جائے. قمیص نصرانیت کے پہنتے ہیں، اسلام کا قمیص پہنتے ہیں، لیکن اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بل اتخذوا سلاح الفکر وسیل لبست سمو فی جسد الاسلام. یہود نے چاہا کہ اسلام کے جسم میں زہر داخل کرے، زہر داخل کرنا چاہتے تھے کہ زہر کو منتشر کر دے اسلام کے جسم میں. کیسے منتشر کریں گے؟ یہودیت کے کپڑوں میں آئیں گے تو زہر نہیں ڈال سکیں گے اسلام کے جسد میں. اسلام کے جسد میں کیسے زہر ڈال سکتے ہیں؟ اسلام کے کپڑوں میں آ کے زہر ڈال سکتے ہیں نا. بیوی خاون کو زہر پلا سکتی ہے نا، کسی اور کوئی اور لڑکی کیسے خاون کو کسی شخص کو زہر پلا سکتی؟ بیوی ہی پلائے گی نا. کسی اور لڑکے کا کیا کام ہے کہ مجھے کھانا کھلائیے؟ ہاں جی. تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. ابن حزم نے بڑی اچھی بات کی ہے یہاں پر. واشد الناس تعصبا هم المعتزلہ، اور یہ جو فکری سبب ہے اس سے معتزلہ بڑے متاثر ہو گئے تھے. تو لہٰذا معتزلہ یہ فکری سبب سے متاثر ہو کر اس اسلام میں انہوں نے تحریف شروع کر دی.